السلام علیکم محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت کرم کرنے والا ہے۔ ایک چھوٹا سا ننھا سا کیڑا ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پوری سورہ نازل فرمائی ہے، یعنی سورہ نمل۔ یہاں تک کہ نمل کا معنی چیٹی ہے۔ پیارے بھائیوں، جس گھر میں چیٹی ہوتی ہے تو اس گھر میں لوگ ان کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں اور طرح طرح کے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ گھر سے چیٹیوں کو بھگایا جا سکے۔ آج کی ویڈیو میں اسی حوالے سے میں آپ کو کچھ اہم باتیں بتاؤں گی۔ میں آپ کو ایک عجیب و حقیقت بتانے جا رہی ہوں۔ جس گھر سے چیٹیوں کا نکلنا بند نہیں ہوتا، یہ حقیقت جاننے کے بعد آپ کی چیٹیوں کے ساتھ دشمنی ختم ہو جائے گی۔ اس حقیقت کو جاننے کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے بھائیوں، میں آپ کو گھر کی حقیقت بھی بتاتی ہوں جس گھر میں چیٹیاں نکلنا بند نہیں ہوتی، لیکن پہلے آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام اور چیٹی کا ایک دلچسپ واقعہ سناتی ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے اللہ کی مخلوق کا نظارہ فرما رہے تھے تو دیکھا کہ چیٹی جس کے منہ میں دانہ تھا جو کہ اس کی خوراک تھی، وہ اس دانے کو لے کر دریا کے کنارے جا رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ چیٹی چلتے چلتے اپنی رفتار سے دریا کے کنارے پہنچ گئی۔ اس دوران حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عجیب واقعہ دیکھا کہ جب یہ چیٹی دریا کے پاس پہنچ گئی تو دریا میں ایک مینڈک باہر آیا۔ اس نے اپنا منہ کھولا، چیٹی اس کے منہ میں چلی گئی اور مینڈک واپس دریا میں چلا گیا۔ یہ سب منظر اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد وہ مینڈک پھر آیا، اس نے پھر اپنا منہ کھولا اور چیٹی اس کے منہ سے باہر آ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے غور کیا تو ایک فرق محسوس کیا کہ جب چیٹی پہلے مینڈک کے منہ میں گئی تھی تو اس کے منہ میں دانہ تھا جو کہ رزق تھا، جب واپس آئی تو اس کے منہ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ دوستو، جیسا کہ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں اور پریوں سے باتیں کیا کرتے تھے، تو آپ علیہ السلام نے چیٹی کو بلایا اور پوچھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ تم ابھی ایک دانہ لے کر مینڈک میں منہ میں گئی تھی، تم کہاں گئی تھی؟ چیٹی نے جواب دیا، اے پیغمبر خدا، اس سمندر کی گہرائی میں ایک دور کا پتھر ہے۔ وہ پتھر اندر سے خالی ہے اور اس کے اندر ایک کیڑا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کیڑے کو ایسی جگہ پیدا فرمایا ہے کہ وہ باہر نہیں نکل سکتا، وہی اس کی پوری دنیا ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کام پر مقرر کیا ہے کہ میں اس کو کھانا پہنچاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مینڈک کو بھی اسی کام کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ یہ مینڈک روزانہ مجھے اپنے منہ میں لے کر پانی کے ذریعے اس پتھر تک پہنچتا ہے، پھر مینڈک اپنا منہ اس پتھر کے سوراخ پر رکھ دیتا ہے اور میں اس کے منہ سے نکل کر اس کیڑے کے پاس چلی جاتی ہوں۔ جو اناج میرے منہ میں ہوتا ہے وہ میں اس کیڑے کے پاس رکھ دیتی ہوں، پھر مینڈک میرا انتظار کرتا ہے اور جب میں واپس آتی ہوں تو وہ مجھے اپنے منہ میں لے کر پانی سے باہر نکل آتا ہے۔ دوستو، جیسا کہ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں اور پریوں سے باتیں کرتے تھے، تو آپ علیہ السلام نے چیٹی کو بلایا اور پوچھا، تم جب کھانا لے کر جاتی ہو تو تم نے اس کیڑے کی کوئی گفتگو سنی ہے؟ چیٹی نے جواب دیا، جب میں اس کیڑے کے لیے کھانا لے کر جاتی ہوں تو ہر روز میں اس کی کیڑے کی گفتگو سنتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، وہ کیڑا کیا کہتا ہے؟ چیٹی نے کہا، کیڑا کہتا ہے کہ جس نے سمندر کی گہرائی میں بھی اس پتھر کے اندر مجھے نہیں بھلایا، اپنے مومن بندوں پر اپنی رحمت کو بھی نہ بھلانا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ تھا واقعہ چیٹی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ ہم آپ کو چیٹی کے ایک اور دلچسپ واقعے کے بارے میں بھی بتائیں گے، لیکن پہلے یہ بتانا چاہتی ہوں کہ گھر سے چیٹیوں کا مسلسل نکلنا کس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے، تو غور سے سن لیں کہ اہل دانش کے مطابق جس گھر سے چیٹیاں نکلنا بند نہیں ہوتی،
اس بات کی نشانی ہے کہ وہاں رزق کی فراوانی ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اب آپ خود ہی سوچ لیں کہ ہمارے گھروں میں چیونٹیاں کیا پیغام دیتی ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ان کو بھگانے کی کوشش کرتے ہیں اور مختلف طریقے تلاش کرتے ہیں تاکہ چیونٹیاں ختم ہو جائیں۔ یہ ہرگز نہ کریں، اپنے گھر سے چیونٹیوں کو نہ نکالیں، کیونکہ آپ کے گھر میں رزق کی فراوانی کی وجہ سے ہے اور آپ کے حصے کے رزق کے لیے موجود ہیں۔ اس لیے چیونٹیوں کو کبھی خطرناک طریقوں سے نہ ماریں، بلکہ یہ تو آپ کے رزق کی نشانی ہے۔ ان سے دشمنی نہ کریں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ کے گھر میں چیونٹی کی موجودگی کے حوالے سے یہ دلچسپ حقیقت جان لی۔ چلیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی ایک اور چیونٹی کی حقیقت بھی سنتے ہیں، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب اپنی فوج کے ساتھ ایک جنگل سے گزر رہے تھے جہاں چیونٹیوں کا لشکر تھا، تو لشکر نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھ کر ایک چیونٹی سے کہا، اپنے سوراخ میں جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تمہیں رونق ڈالیں اور تمہیں علم بھی نہ ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ سن کر مسکرائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، مجھے اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنانے کا عمل عطا کر، جو تو نے مجھ میں پرندوں اور ہواؤں کی زبان سکھا دی، اور مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق دے جس سے تو خوش ہو، اور جب میری موت آئے تو مجھے نیک بندوں اور بلند رفقا کے ساتھ ملا دے جو تیرے دوست ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جانداروں کی بولیاں سمجھنے کا فن سیکھا تھا اور ان کی بات کو بھی سمجھ لیا تھا، جس پر ان کو ہنسی آئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیونٹی کے لشکر کو بہت پسند کیا اور اپنی کتاب میں بھی اس کا تذکرہ فرمایا اور چیونٹی کے نام پر پوری سورہ نازل کی ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور کامنٹس بھی کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔